آزمائش ہوتی ہے، کوئی تنہا رہے بھی تب بھی اللہ تعالیٰ جسے چننا ہے اسے چن لیتا ہے، جس سے کام لینا ہے اسے لے لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا تو وہ اللہ کا کام نہیں ہونے والا ہے، ایسا تو ناممکن ہے۔ رب العالمین کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لیتا ہے وہ کام، لیکن آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون کون میرے اور میرے محبوب کی، میرے چاہنے والوں کی جو معاون اور تعاون میں آگے رہتا ہے، کون کون رہتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کا کام جو ہے ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ذریعہ بن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے۔ ایسے سارے جتنے بھی امور ہیں، ساری دنیا کے جتنے امور ہمارے دینی کام چل رہے ہیں، جہاں پر بھی جو کام چل رہا ہے اس میں ہم سب کی آزمائش ہے اور اللہ سب کو آزما رہا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے اپنے چاہنے والوں کو آزماتا رہا، اور جب وہ اپنے آزمائش میں مکمل ہوئے، کامیاب ہوئے، تو یہاں پر دین کا معاملہ، اللہ اس کے رسول کا معاملہ بتا رہا ہوں میں۔ انسان اپنی ذاتی، اللہ تعالیٰ کو ذاتی مسئلہ بیان نہیں فرما رہا، ہر انسان اپنے آپ میں بہت مصروف ہے، وہ اپنے آپ میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں لیتا، لیکن جہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، وہ معاملہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ میں اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اب تیرے حبیب کی رضا کے لیے، تیرے چاہنے والوں کے لیے، صدیقین شہداء کے لیے میرے مولا، جنہوں نے تجھ کو، تیرے حبیب کو راضی کرنے کی کوشش کی اور زندگی پوری فنا فی اللہ کر دی، میرے مولا میں بھی انہی کی طرح ایک معاون بننا چاہتا ہوں، ان کی محبت میں اپنے آپ کو، اپنا ایک وقت تیرے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اگر بندہ یہ سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہاں پر جو اشارہ ہو رہا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان وحدہ کا، جب آپ نے اعلان کیا، وحدانیت کا اعلان کیا، تو وہاں پر جیسے ہی اعلان ہوا ایک نیا انقلاب آ گیا، ساری محبتیں، ساری الفتیں، سارے رشتے ناتے سارے ختم، ہر چیز ختم ہو گئی لمحے میں۔ 40 سال کی وہ محبت مشرکین مکہ نے لمحوں میں ختم کر ڈالی، اور وہ اپنے جو باطل عقیدے پر قائم رہے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں محمد اللہ کا خاتم النبیین والمرسلین ہوں، آخری نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے دین کے حق کے لیے، دین حق کو سر بلند کرنے کے لیے۔ جیسے یہ کہنا تھا، سارے محبت، رشتے ناتے 40 سال کے پورے ختم ہو گئے، سب ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی میرے آقا و مولا نے وہ اپنا کام نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ حق بات ہے۔ دین حق کا سرور انبیاء نے سب سے پہلے اعلان حق کر کے سارے امت کو، آنے والے قیامت تک کی ساری امت کو یہ بتایا کہ جب ہم حق کی سربلندی کے لیے، اللہ و رسول کی اطاعت کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے بعد کوئی ناخوش رہے، کوئی ہم سے ناراض رہے، اس کا ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا مقصد ہے اللہ اس رسول کی رضا ہے، سرور انبیاء کی رضا ہے، اللہ والوں کی رضا ہے، صدیقین شہداء کی رضا ہے، اور اس میں اگر کوئی برا مانتا ہے تو اس سے اب یہ برائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انسان کی سوچ، میرے آقا و مولا دیتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے مثبت سوچ رکھے، مثبت سوچ رکھے گا تو پھر کسی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہمارا مقصد، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اللہ اس رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اور پیغام رسالت کو آگے بڑھانا ہے، اور دین حق کو سربلند کرنا ہے۔ اگر ہم اس دین حق میں آگے آتے ہیں تو پھر یہ ہمارا آنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہمارا آنا اسلام کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کا جو محافظ ہے، تو اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا ہے لے لیتا ہے، لیکن ہم آتے ہیں تو یہ سوچ کر آئے کہ میرے مولا تو ہم سے دین حق کا کام لے رہا ہے۔ اگر ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ہمارے دور ہونے سے دین کا کام رکنے والا نہیں ہے، رب العالمین کا کام رکنے والا نہیں ہے، دین حق کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، اس کے دل میں ایسے ڈال دیتا ہے کہ وہ صبح اٹھ کر توبہ کرتا ہے اور اللہ کے دین حق کے لیے نکل جاتا ہے۔ بدلنے کے لیے رب العالمین اس کو بدلنا چاہے، اس کو کچھ وقت اور لمحہ نہیں لگتا، لیکن یہ ہر امت مصطفیٰ کا فریضہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرے مولا جس طریقے سے تو نے مہاجرین و انصار کے لیے، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے، عورتوں میں جب میرے آقا مولا نے اعلان نبوت کے بعد اللہ کا وحدہ لا شریک کا اپنا ڈنگا بلند کیا، تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہمارے امہات المومنین سب سے پہلے ایمان لائی. اس کا نوجوان مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول وہ ایمان لائے. نوجوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں اس کے بعد بچوں میں حیدر کرار، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بچوں میں ایمان لائے. قربان ہو جائے. اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ اس رسول کا کام کیسے آگے بڑھتا ہے. لاکھ طوفان آ جائیں لیکن ہمیں طوفان کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بلکہ یہی پیغام میرے آقا مولا نے اپنی امت کو دیا. سرور انبیاء نے سب سے پہلا اعلان نبوت کا ہے اعلان آپ ایسے مقام پر کیا جہاں پر چو طرف کفار و مشرکین ہیں، چو طرف کفار و مشرکین ہیں، اور آپ نے توکل علی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا نعرہ بلند کیا. تو وہاں پر آپ نے اپنی پرواہ نہیں کی کیونکہ اللہ محافظ ہے، اللہ ہے محافظ، نگہبان اللہ ہے ہمارا. تو ہمیں حکمتاً اس کے بعد اعلان نبوت کر دیے. اس کے بعد میرے آقا و مولا نے کم و بیش 3 سال تک یہ دین حق کا کام حکمتاً خاموشی میں چلتا رہا. تو یہ جتنا یہ دور گزرا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، آپ کے چاہنے والے مہاجر انصار سے جنہوں نے آپ کا تعاون کیا دین حق کی سربلندی کے لیے، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سب سے راضی ہوں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا جو ہے خوشخبری سنا ڈالی کہ میں اب ان سے راضی ہوں. قربان ہو جائیں. تو وہ اس کے بعد کئی ایسے ایسے حالات سے گزرے ہیں کہ جہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جب ہر طرف جو ہے باطل ہے، ہر طرف کفار و مشرکین ہیں، وہ درمیان میں حق کا پرچم بلند کرنا یہ ساری انسانیت کے لیے لمحہ فکر ہے، ساری امت کے لیے لمحہ فکر ہے. اور آج اگر ہم کروڑوں رہ کر بھی اگر ہم دین کا کام اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ لیکن وہ جذبہ، ہم محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اللہ آقا سے محبت کرتے ہیں، سرور انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے، صحابہ، خلفاء، آل رسول سب سے محبت کرتے ہیں، علماء حق سے محبت کرتے ہیں. لیکن جہاں پر بھی جو ہے دین حق کی سربلندی کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دور نکل جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کے کلام سے، سرور انبیاء کی زندگی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ ہماری زندگی تو ہمارے اہل و عیال میں گزر جا رہی، ہم کما لے رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، لیکن اپن دین حق کے لیے کیا کر رہے ہیں؟